کچھ لوگوں اور ان سے جڑی یادوں کو بھلانا مشکل ہوتا ہے، جیسے کچھ خوابوں اور ان سے جڑے جذبوں کو۔ وجہ بس یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان سے محبت کی تھی، ایک زندگی ان کے سنگ گزاری تھی۔ ٹھیک اسی طرح کچھ لوگوں سے دل ایسے بیزار ہوتا ہے کہ جیسے اب عزت کا کوئی مقام باقی نہیں ان کے لیے۔ ہاں، کچھ نفرتیں، کچھ الجھنیں جو دل مٹانا نہیں چاہتا، سلجھا نہیں پاتا، مگر ایسا ہے کہ زندگی کی ایک بڑی سادہ سی کہانی ہے، یہاں سب فانی ہے کہ دل پلٹ جاتے ہیں، ایسے کہ انسان پھر پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ وقت، حالات اور رویے سب بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کس کے ساتھ کتنا چلنا ہے۔ پھر جب سب آیا ہو جاتا ہے تو لوگوں سے بندھی امیدیں، رابطے، واسطے سب ختم ہونے لگتے ہیں، اور پھر رب آپ کو سکھاتا ہے کہ اب آپ نے خود کو سمیٹنا کیسے ہے۔ تمہیں پتہ ہے احسن، انسان ٹھوکر کھا کر بہتر چلنے کا سلیقہ سیکھتا ہے۔ دراصل وہ ٹھوکر ہی ہوتی ہے جو ہمیں ہماری اصل اوقات دکھاتی ہے۔ ہم جو خود کو ایک الگ بے ترتیب کے حامل سمجھنے لگتے ہیں تو ایک ٹھوکر ہمیں سیدھا کر دیتی ہے، جو ہمیں یہ کہہ کر آئینہ دکھاتی ہے کہ بہت بادشاہی کر لی تم نے ان ریت کے محلوں میں، بہت اڑ لیے تم بنا پنکھ کے آسمانوں میں، دیکھو اب کہاں ہو، ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے، یہی تمہاری اصل اوقات ہے۔ اگر ہم سمجھیں نا تو وہ ٹھوکر ہمارے لیے نعمت ہے، جو اللہ کی طرف سے سیدھے راستے کا اشارہ ہے۔ بہت سے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں اور بہت سے لنگڑا کر اسی راستے پر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، اور میں نے بھی یہی کیا ہے، اس بار اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ اس نے ایک وقفہ لیا جیسے اس کی بات ابھی ختم نہ ہوئی، پھر اپنا فون اٹھا کر باہر چلا گیا۔ دوسروں کو تکلیف دینے والوں کا مقدر زوال ہوتا ہے، سکون سجدے میں جا کر ہی ملتا ہے جب یہ دل نڈھال ہوتا ہے۔ یہاں ہر شخص خدا بن جاتا ہے جب کردار پہ گناہ کا سوال ہوتا ہے۔ ہمیں ہے عزیز تر یہ چند لاحاصل خواہشیں، ہم سوچتے ہیں چلو اسی بہانے ہمارا خدا سے رابطہ تو بحال ہوتا ہے، جب تک ٹھوکر نہ لگے تب تک کہاں سنبھلتے ہیں ہم اس سے پہلے خدا سے جدائی کا کہاں خیال ہوتا ہے۔ لوگ تمہیں تمہاری من پسند چیز تک تو پہنچنے سے روک سکتے ہیں، لیکن وہ تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ کبھی نہیں بن سکتے۔ تو پھر تم اس چیز کے پیچھے مت بھاگو جو تم چاہتے ہو، بلکہ تم اس کی طرف جاؤ جو تمہیں وہ چیزیں عطا کر سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، اور وہ صرف اور صرف تمہارا اللہ ہے۔ میں ان لوگوں کی جرأت پر ہمیشہ حیران ہوتا ہوں جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے سامنے زیادتی کرتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ جو دیکھ رہا ہے وہ انصاف بھی کرے گا اور سزا بھی دے گا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، وہ اپنے بندوں سے رائی کے دانے کے برابر ہونے والی زیادتی کا بھی حساب لیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی تکلیف نہیں بھولتا اور نہ دل آزاری کو بھولتا ہے۔ زندگی میں انسان وہ چیزیں بھی دیکھتا ہے جنہیں حقیقت میں ڈھلنے کے خوف سے ہر بار آنکھیں چراتا ہے۔ پھر قدرت انہی چیزوں کو ہمارے ساتھ کر کے دکھاتی ہے، جن چیزوں کے ہو جانے کا لگتا ہے مر جائیں گے مگر سانس اب تک چل رہی ہے۔ دل کی دھڑکنوں میں کمی آئی مگر رکی نہیں۔ لوگ زندگی سے چلے گئے مگر حافظے میں محفوظ رہ گئے۔ خواب جتنے بھی دیکھے تھے سب بکھر گئے، وقت ہاتھوں سے پانی کی طرح پھسل گیا۔ سب آگے بڑھ گئے مگر کہیں نہ کہیں میری طرح سب وہی ہیں۔ سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا تھا جسے اس نے کھو دیا، یا وہ خود ہماری زندگی سے چلا گیا۔ کسی نے اپنی زندگی پالی تو کسی کو احساس ہوا کہ دوسرا راستہ زیادہ حسین ہے۔ جنہیں جہاں فائدے، خوشیاں اور آسان راہیں مل گئیں، اس نے وہی اپنا لی اور ہاتھ چھوڑ دیا۔ ایک خواب تھا، یہ شاید انگنت خواب تھے جو میں اور تم حاصل نہ کر سکے۔ شاید ہم سب اس زندگی کی ریس میں بہت پیچھے رہ گئے مگر ہارے نہیں۔ بظاہر سب مسکرا رہے ہیں لیکن حقیقت میں سب کے دلوں کے کچھ حصے ویران پڑے ہیں، اور ہنس کر مسکرا کر ان کرچیوں کو کب سے سمیٹنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جو ہماری ذات میں بکھری پڑی ہیں۔ مجھے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کس دنیا میں جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم پڑھ لکھ کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور معاشرے کو ایک خوبصورت رنگ میں ڈھالتے ہیں، یا اسے آزاد کروانا چاہتے ہیں جس میں سب جائز ہو۔ ہمارے گھروں میں کی گئی ماں باپ کی تربیت کو
کیوں ایک لمحے میں خاک کر دیتے ہیں؟ تم بنت ہوا اپنا مقام کیوں نہیں جان پاتی؟ آخر ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ چیز عام ہو چکی ہے، جہاں کچھ برا نہیں سمجھا جاتا۔ تم کسی کے دو جھوٹے سچے لفظ سن کر بہل جانے والی ہو، کسی کی ذرا سی جتائی گئی اہمیت سے بھٹک جانے والی ہو۔ تم کیوں نہیں سمجھتی کہ یہ صرف لفظوں کے جال ہوتے ہیں؟ یہ ایک طریقہ ہے تم سے تعلق بنانے کا، جس کا مستقبل کوئی نہیں۔ میں نہیں کہتا کہ تم سب چھوڑ کر خاموش بیٹھی رہو، تم ہنسو، بولو، مسکراؤ، مگر صرف چند لوگوں کے لیے، اپنی چند دوستوں کے لیے۔ تمہاری ہنسی سب کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں کوئی تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے، تمہیں اپنی باتوں سے بہلانے کی کوشش کرے، وہیں اتنا سخت ہو جاؤ کہ کبھی کوئی تمہیں توڑ نہ سکے۔ یاد رکھنا، تم نے ابھی اس مقام پر جہاں تم ابھی ہو بہت وقت گزارنا ہے۔ ایک دفعہ تمہارا نام کسی کے ساتھ جوڑ دیا گیا نا، اس کا داغ تم کبھی اپنے دامن سے مٹا نہیں سکو گے، اس کا نام اپنے نام کی ساتھ سے ہٹا نہیں سکو گے۔ اس لیے اپنا کردار اتنا مضبوط رکھو کہ کوئی تمہارے بارے میں کچھ بھی کہتا رہے تو اسے سن کر تمہیں گھبراہٹ نہ ہو۔ 100% میں سے شاید 10% ایسے ہیں جو سنجیدہ ہوتے ہیں، کوئی نہیں نبھاتا، صرف وقتی اٹریکشن ہوتی ہے، اور وہ تجسس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے، جسے شاید آج کی لڑکی محبت سمجھتی ہے۔ یقین کرو، کوئی تمہارے سامنے مر بھی رہا ہو تو کہہ دیں کہ مر جاؤ، مگر اپنی ذات کو غلطی سے بھی کسی کا عادی نہ بناؤ، کیونکہ انسان لمحوں میں بدلتے ہیں، اور آخر میں صرف تمہارے حصے میں خسارہ آئے گا۔ تمہاری یہ ہنسی بہت خوبصورت ہے، کسی کو موقع مت دینا کہ کوئی اسے چھین لے۔ کسی کا ہم سفر بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے، کسی کے لیے تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ یہ تم پر ہے اب کہ تم کس طرح پیش آتی ہو۔ پتہ ہے سب سے حیرت والی بات کیا ہے؟ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں، جنہیں ہم مزید مانگتے نہیں ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اب وہ کبھی بھی قبول نہیں ہوں گی، لیکن اللہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں بھولتا۔ ہم ہی مانگ کر تھک جاتے ہیں اور پھر ان دعاؤں کو اپنے ذہن سے نکال دیتے ہیں، لیکن اللہ کو سب یاد ہوتا ہے کہ تم نے فلاں جگہ بیٹھ کر فلاں کام کرتے ہوئے فلاں چیز اللہ سے مانگی تھی۔ پھر وہ تمہاری ان ماضی کی دعاؤں کو تمہارے حال کی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیتا ہے اور تمہیں نواز دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں گرتے گرتے سنبھل جاؤ، یا اگر کوئی ایسی چیز مل جائے جس کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا، تو یاد رکھنا کہ یہ تمہاری انہی دعاؤں کا صلہ ہے جو تم کبھی اللہ سے گر گرا کے مانگا کرتے تھے۔ دعائیں تو آخری سانس تک تمہارے کام آتی رہتی ہیں، کبھی بلاؤں کو ٹال کر تو کبھی کسی اور صورت میں، کبھی روتے ہوئے ہنسا کر تو کبھی روح کو بے وجہ کی سکون سے بھر کر، کبھی دل بدل کر تو کبھی نصیب پلٹ کر۔ جو تمہارے طریقے سے پوری نہیں ہو پاتی، وہ دعائیں پھر اللہ کے طریقے سے پوری ہوتی ہیں، اور اس سے بہترین طریقہ تو کسی کا نہیں۔ بتاؤ پھر بھلا یہ بات معجزے سے کم ہے کہ دعائیں تم بھول جاتے ہو لیکن اللہ نہیں بھولتا۔